معزز ناظرین، ماہ رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عید منانے کا موقع عطا کرتا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد مسلمان عید مناتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں؟ مسلمانوں میں عید منانے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور دنیا میں سب سے پہلی عید کب اور کیوں منائی گئی؟ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کے حوالے سے اس طرح کی بہت سی معلومات مہیا کریں گے، جیسا کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں، عید منانے کا اصل مقصد کیا ہے، سب سے پہلی عید کب اور کس نے منائی، اور عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی عید اس دن منائی گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس دن دنیا میں پہلی عید منائی گئی۔ دوسری بار عید اس وقت منائی گئی جس روز حابیل اور قابیل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس دن بھی عید منائی تھی جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی قید سے رہائی ملی تھی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور آج بھی عیسائی لوگ اسی دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد یکم شوال کے دن عید مناتے ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد عید منائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اور آپ جس عید کو منا رہے ہیں، اس عید کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کی فتح کے بعد منائی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے بدر کی جنگ میں دشمنوں کو شکست دی تھی، اسی لیے پھر آپ نے اس خوشی میں سب سے پہلے عید منائی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگ 2 جشن منایا کرتے تھے۔ اس دوران وہ لوگ سیٹیاں بجاتے اور طرح طرح کے کھیل کھیلا کرتے، اور یہی نہیں، اس موقع پر وہ میلے بھی لگایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ شریف میں لوگ صرف اسلام کے مطابق اور اسلامی طور طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے پہلے مدینہ کے لوگ 2 تہوار منایا کرتے تھے جس میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے نبی نے ان سے دریافت کیا، یعنی کہ ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت سے ان میلوں کو اسی طرح مناتے آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں۔ پہلا دن عید الاضحیٰ کا ہے اور دوسرا دن عید الفطر کا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان عید الفطر کیوں مناتے ہیں، یعنی کہ عید الفطر کی شروعات کب ہوئی، جس کو ہم رمضان عید کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں، یعنی اس مہینے میں 29 یا 30 روزے مسلمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی کہ 10ویں مہینے کی پہلی چاند کی رات عید کی چاند رات ہوتی ہے، یعنی کہ اگلا چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کیا جاتا ہے، مطلب کہ عید الفطر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے کہ عید الفطر عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، اسی لیے مسلمان عید کے دن اس بات کی خوشی اور جشن مناتے ہیں۔
اس کے علاوہ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے، اسی لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عید کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے ملتے ہو، ویسے ہی تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، یعنی کہ ہمیشہ محبت سے ملتے رہو۔ اس کے علاوہ عید کے دن کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ عید کے دن غریبوں کی خوب مدد بھی کیا کرو۔ تو دوستو، یہ عید کا اصلی مطلب ہے۔ عید کا مطلب صرف اپنی ہی خوشیاں نہیں ہیں، بلکہ اپنے آس پاس میں سب کو خوش کرنا ہے۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو نئے اور طرح طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے آس پاس میں رہنے والے ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ کے آس پاس بھی اس طرح کے یتیم بچے اور بچیاں رہتی ہیں تو آپ ان کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر دے گا۔ اور آخر میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس جیسے آنے والی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔